اپلوڈ اس پہ کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے. بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر صاحب، جو ریکارڈ جاری کیا گیا ہے کیا ہے اس ریکارڈ میں؟ جی بالکل، دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ بہت زیادہ پریشر ہو گیا تھا وفاقی حکومت پر بھی کہ عمران خان کا چونکہ ڈیٹا ایسی صورت میں سامنے آیا تھا کہ انہوں نے کم مالیت بھی ظاہر کی اور وہ فروخت بھی کر دیے گئے. تو بڑا پریشر تھا کہ ہے کیا. مختلف ہائی کورٹس میں بھی کیسز چلتے رہے. خود عمران خان کے دور میں بھی، نواز شریف کے دور میں بھی ان سب کو کلاسیفائی قرار دیا گیا. تو اب انہوں نے ملک نہیں ظاہر کیے کہ کس ملک نے کیا تحفہ دیا، لیکن جیسے اب پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کا تحفہ امیر ظفر اللہ خان جمالی کو ایک ماڈل کا تحفہ دیا گیا، انہوں نے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رکھ دیا. صدر عارف علوی کو 1,75,00,000 روپے کی گھڑی ملی تو انہوں نے گھڑی ایوان اس میں توشہ خانہ میں دے دی اور قرآن پاک رکھ لیا. اسی طرح شوکت عزیز صاحب جو سب سے زیادہ تحائف تھے وہ لے گئے. عمران خان کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہے کہ ان کے اوپر اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف ایک کیس بھی کرایا ہوا ہے جو کل بھی پیشی ہے توشہ خانہ کی، اس کے اندر کہ اس کے اندر امبیزلمنٹ کے الزامات لگائے گئے ہیں کہ ایک اگر قیمتی گھڑی ملی ہے تو اس کی قیمت کم ظاہر کی گئی ہے اور مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ کی فروخت ہوئی ہے اور اس کی چیکنگ اب دبئی میں بھی نیب کی ٹیم گئی بھی ہے. تو یہ ایک تھا. تو اس کے اوپر 444 صفحات کا ایک پورا ڈیٹا وہ نکال کے، چونکہ اس دن خواجہ آصف نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ جو ڈیٹا اویلیبل تھا کمپیوٹرائز فارم میں 444 صفحات پر مشتمل 2002 سے لے کے اب تک کا، اور اس کو انہوں نے اپلوڈ کر دیا ہے اور ایک آسانی ہو گئی ہے کہ لوگ دیکھ سکیں گے. اور اس کے اندر تمام لوگوں کے نام ہے، صدر، وزراء اعظم، وزراء جو تھے، سرکاری افسر، صحافی، جس کو جو بھی تحفہ ملا ہے وہ سب ظاہر کیے گئے ہیں. اس کے اندر نام بتا دیے گئے ہیں. اور جو کم مالیت کے، کیونکہ 2002 میں لا تھا جیسے کہ 10,000 روپے تک تحفہ فری آف کاسٹ رکھ سکتے ہیں اور کچھ کے اوپر تھا کہ آپ 15% دے سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں. اب ہر بندہ ویب سائٹ پہ جا کے کیبنٹ ڈویژن پہ دیکھ سکتا ہے کہ کس کو کیا تحفہ ملا ہے اور کس طریقے سے اس کو وہ رکھ سکتا ہے. تو گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اب ہر آدمی اس تحفے کو دیکھ سکتا ہے کہ کسی کو کیا ملا تھا. اور ایک تنقید جو تھی کہ جی نواز شریف کا تحفہ چھپایا جا رہا ہے، زرداری کا تحفہ چھپایا جا رہا ہے اور صرف عمران خان کے تحائف پہ بات ہو رہی ہے. تو عمران خان کے تحائف کا فرق یہ تھا کہ انہوں نے گفٹ تو لیے لیکن مارکیٹ میں بیچ دیے. باقی کسی وزیر اعظم پہ یہ بات سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے گفٹ لیے اور انہیں مارکیٹ میں بیچ بھی دیا. یہ اصل بات تھی جس کی بنیاد پہ یہ سارا ڈیٹا اوپن بھی ہوا ہے اور 444 صفحات پر مشتمل سب چیزیں سامنے کر دی گئی. ٹھیک ہے. عامر صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ کون کون سے دور حکومت کے جو تحائف ہیں جو توشہ خانہ میں دیے گئے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ کون کون سے دور حکومت کی جاری کی گئی ہیں؟ دیکھیں 2002 میں اس وقت پریزیڈنٹ جنرل مشرف تھے اور میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم تھے. پھر شوکت عزیز وزیر اعظم بنے میر ظفر اللہ جمالی کے بعد. چودھری شجاعت حسین بنے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے، محمد میاں سمرو نگران وزیر اعظم بنے تھے، اور پھر یہ راجہ پرویز اشرف تھے، پھر عمران خان تھے، اور پھر اب شہباز شریف آگے ہیں. نواز شریف کا پورا 4 سال کا ٹرنیور ہے. شاہد خاقان عباسی کا ہے. یہ اس وقت تک جو ادوار ہیں 2002 سے لے کے اب تک کا، ان سب کے تحائف کو پبلک کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا کہ کس نے فری آف کاسٹ والا گفٹ رکھا ہے، کس نے اصل کی جو کی گئی تھی قیمت ادا کر کے لے لی ہے، اور کس نے ویسے ہی رکھ دیا کہ وہ توشہ خانہ میں چلا گیا اور اس نے نہیں لیا بلکہ حکومت پاکستان کے پاس. کچھ تحائف یہ ہیں جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھوا دیے گئے کہ جی وہاں پہ رکھ دیں. کچھ ایوان صدر میں رکھوا دیے گئے ماڈلز. اور شہباز شریف نے تو اب آ کے جب یہ ساری کنٹروورسی ہوئی تھی تو انہوں نے تو تمام تر تحائف کا سیل کرنا بھی منع کر دیا اور وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے اس کی باقاعدہ شو کیس لگوا کے وہ سارے ماڈلز وہاں پہ رکھ دیے گئے ہیں کہ جو بھی تحفہ ہے وہ آ کے دیکھ لیں کہ جتنا قیمتی بھی تحفہ ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جو شو کیس بنوائے ہیں انہوں نے اس پر رکھ دیے گئے. ٹھیک ہے. عامر صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف ایک توشہ خانہ ریفرنس بھی جاری ہے. یہ تمام ڈیٹیلز اس کیس میں کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ یہ وہ جو بحث تھی نا، ایک خاص طور پہ جو عمران خان کے ساتھ لوگ تھے وہ سارے کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ متون کیا جا رہا ہے صرف ایک وزیر اعظم کے تحائف کو پبلک کر کے. اس کے اندر بحث اصل صرف یہ تھی کہ جی کیا آپ نے تحفے لیے اور مارکیٹ میں بیچے کہ نہیں بیچے. تو وہ اب تک صرف ایک ہی پرائم منسٹر عمران خان کا نام آیا کہ انہوں نے تحفے بھی لیے اور مارکیٹ میں سیل بھی کی، اور ان کا بیان بھی آیا تھا کہ میرا تحفہ میری مرضی
फवाद चौधरी का भी ये बयान आया था कि भी हमारी मर्जी हमने ले ली और हमने बेच दी। एतराज किसी को कानूनन ये नहीं था कि आपने तोहफा लिया है तो क्यों लिया है, ये सब ने लिया है, रिकॉर्ड के मुताबिक लिया है, किसी ने लिया है किसी ने लिया, लेकिन लेने के बाद बेचने का इल्जाम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया पे आया, जो अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत तोशा खाना रेफरेंस इस वक्त कल सुबह इमरान खान के ऊपर तलबी भी है और फर्द जुर्म आयद होने की एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में भी केस लिया है। इसीलिए ये तोशा खाना की बहस भी बहुत ज्यादा चिड़ी और अब आके गवर्नमेंट ने वैसे ही नए रूल्स बना दिए हैं कि बहुत रेयर आप ले सकेंगे, बाकी सब आपको जमा कराने होंगे और पब्लिक कर दिया है डाटा कि जी आप चेक कर लेंगे किसको कौन सा तोहफा मिला। फर्क सिर्फ ये है कि किसी और वजीर आजम पे, सदर पे या डिग्नेटरी पे ये इल्जाम नहीं लगा कि इन्होंने लिए और बेचे। इमरान खान साहब पे ये है कि बहुत कीमती तोहफा है, उसकी कीमत कम शो की और उसको फिर मार्केट में सेल किया, जैसे मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से है कि उनके बहुत कीमती तोहफे थे, खाना काबा के मॉडल बना हुआ घड़ी की थी, 8 करोड़ 16 करोड़ मुख्तलिफ कीमतें भी सामने आई और उसको बहुत थोड़ा जाहिर करके जिसकी रसीदों पे भी है कि जिस इस्लामाबाद के घड़ी साज जो घड़ी फरोश था उससे ली गई रसीद, उसने भी कह दिया कि जी मेरे साथ तो काम हुआ ही नहीं है, ये जाली रसीदें हैं। और अब वो उमर फारूक नामी एक शख्स ने दावा किया जिसके पास ये ताइफ मौजूद हैं कि वजीर आजम के जो तोहफे थे इमरान खान के और उनकी एहलिया के वो मैंने खरीदे हैं और उसमें उन्होंने जुल्फी बुखारी का भी मुबैना तौर पर नाम लिया, दूसरों के भी नाम लिए, जिसकी अब लैब में इन्वेस्टिगेशन हो। ठीक है, सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। रहमान अजहर साहब क्या कहेंगे वफाकी हुकूमत से की जानिब से बिलाखिर तोशा खाना का रिकॉर्ड जिसके बारे में कहा बहुत बातें होती रहीं,